اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرہ من والجمود ولا یقدیہ العطاء والجود اس کل موت منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلا وهو المنان بفوائد النعام وعوائد المزید والقسم ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال فلا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي الواقف بجميع السياسات والحكم والعارف بما في اللوح والقلم سيدنا الممجد وبشيرنا المسدد ونذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر والعدل المشتهر واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في أحسن كتابه وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر. سید الشہداء ذات بابرکت حسین ابن علی بقائے دین کا سبب بنی اور سید الشہداء کا یہ قیام ابا عبداللہ الحسین کا یہ امتحان جس نے اسلام کو جاویدانی بخش دی، جس نے اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک سرفرازی بخش دی. اس حوالے سے ہماری جو گفتگو چل رہی تھی کہ وہ کون سے علل و اسباب ہیں، وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ انسانیت یعنی تاریخ اسلام سے ہٹ کر بھی اگر آپ اس کو اور تھوڑا سا اپنے بینائی کو وسعت دیں تو تاریخ انسانیت میں یہ حادثہ اپنی آب و تاب کے ساتھ زندہ و جاویداں ہے. تو اس حوالے سے جو گفتگو چل رہی تھی ہم نے کل ایک اشارہ کیا کہ جو چیز سبب بنی ان میں سب سے سر فہرست جو بقول بزرگان کے بقول علماء کے وہ علل ماندگاری کربلا، وہ وجوہات جن کی وجہ سے کربلا کو جاویدانی ملی ہے، ان میں سب سے پہلی چیز ارادہ خدا تھی. اور ارادہ خدا بہرحال ارادہ خدا اس پوری کائنات کے اوپر غالب ہے، حاکم ہے. نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. انڈرسٹوڈ سی بات ہے، خدا نے جس چیز کے بارے میں ارادہ کر دیا کہ اسے جاویدانی بخشنی ہے، اس نے اپنی اس ارادے کو اذا ارادہ شیئا ان یقول له کن فیکون، اس نے چاہا کہ صفا و مروہ کے درمیان اس ماں کے صبر، اس ماں کے توکل اور اس کی بے قرار ممتا کا جو امتحان لیا گیا وہ جاویداں ہو جائے. اس نے اس صفا و مروہ کے درمیان کے جو پرپس تھا اسے جو ہے رکن قرار دے دیا اپنی عبادتوں میں سے ایک عبادت کا. اور جب تک الحمدللہ یہ کائنات رہے گی، جب تک مسلمان حج بیت اللہ الحرام اور عمرہ بیت اللہ الحرام کو انجام دیں گے، وہ اس ماں کی یادگار کو زندہ رکھیں گے کہ ٹھیک ہے اس صفا و مروہ کے درمیان جناب حاجرہ سلام اللہ علیہا تھی جو اس طرح سے بے قراری سے دوڑتی تھی. اور وہ جو بیچ میں ایک فیز ہے جسے ٹیوب لائٹس کے ذریعے تھوڑا مینشن کیا گیا ہے الگ سے کہ جہاں ہرولہ کرتے ہیں مرد حضرات، البتہ خواتین کے لیے نہیں ہے، کہ یہ وہ مقام تھا جہاں جناب حاجرہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آتے تھے. تو حضرت حاجرہ کے قدموں کے اندر ایک سرعت تھی اور حضرت حاجرہ اس سے ذرا دوڑنے والے انداز میں وہ مثلا جاتی تھیں. اور آپ سوچئے پروردگار عالم نے اس طرح سے بہت، خدا نے جس چیز کو چاہا دوام بخشنا، خدا عز و جل نے ان چیزوں کو دوام بخشا ہے عزیزان من. تو سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا عنصر، سب سے پہلی وجہ، سب سے پہلی علت، سب سے پہلا سبب جو واقعہ کربلا کی جاویدانی کا سبب تھا وہ تھا ارادہ الہی جو اس پوری کائنات پر حاکم ہے. اب اس کے بعد ہم
اگلے مرحلے کے اندر ہماری گفتگو بحول الہی و قوت الہی داخل ہوتی ہے، اور اس دوسرے مرحلے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کی جو دوسری ایک انفرادیت ہے وہ کربلا کی جامعیت ہے۔ دیکھیں، نہ یہ تاریخ کی پہلی جنگ تھی، نہ یہ آخری جنگ تھی۔ اگر میرے سننے والے محترم، میری بہنیں، میری بیٹیاں، بہرحال ماؤں کا مقام اتنا عظیم ہے کہ ان سے بات کرنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ کوئی جملہ ایسا منہ سے نہ نکل جائے جو ادب کے تقاضوں کے خلاف ہو۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ اس لیے زندہ رہا کہ ایک طرف صرف مختصر سا لشکر تھا اور دوسری طرف ایک بہت ہی جسے کہیں بڑا لشکر تھا، بنائے کربلا نامی کتاب کے اندر باقاعدہ بحث ہے کہ عمر سعد کے لشکری کتنے افراد پر مشتمل تھے، روایات کا اختلاف ہے، لیکن بہرحال بعض روایتوں کو جو ہمارے بزرگان نے بیان کیا 30,000 کا لشکر ہے مثلا۔ اب ادھر بہت قلیل سی تعداد ہے، ادھر بہت کثیر تعداد ہے۔ خوب جنگ بدر کا احوال کیا ہم بھول گئے؟ مسلمان کے ابتداء اسلام اور صدر اسلام کی جنگ بدر بھول گئے ہم؟ لیکن میں نے جس طرح سے احد کی مثال دی تھی، بدر اس آب و تاب کے ساتھ ہم کون سے مسلمان ہیں جو جنگ بدر کی یاد مناتے ہیں؟ ہم بدر کے شہداء کی یاد مناتے ہیں؟ ہم نہیں۔ جامعیت تھی یہ، جو سید الشہداء کے ساتھی تھے، جو سید الشہداء کے اصحاب تھے، جو سید الشہداء کے انصار تھے، جو سید الشہداء کے اقربا تھے، ان کے اپنے اندر کچھ ایسی جسے کہیں کوالٹیز تھیں، کچھ ایسی خصوصیات اور صفات تھیں جس نے اس قیام کربلا کو، اس سانحہ کربلا کو رنگ بھر دیے۔ ان میں سے بعض افراد ایسی خصوصیات کے ساتھ اس واقعے کے اندر موجود تھے جو منحصر بے فرد تھی، اور حقیقت ہے تاریخ کائنات کے اندر سید الشہداء کے جو ساتھی تھے وہ ساتھی بھی بے مثال تھے۔ اب ان ساتھیوں کے اندر ہمارے ہاں نوعاً ممبر سے زیادہ تر مرد حضرات کا بہت زیادہ تذکرہ رہتا ہے نا، کہ سید الشہداء کے ساتھی گویا سورہ فتح کی اس آخری آیت کی مانند، مثلا راوی کہتا ہے دوی النخل، سید الشہداء کے خیموں سے شب عاشور اسی طرح سے بن بناہٹ تسبیح جیسے انسان سرگوشی میں خدا کا ذکر کرتا ہے اور اس کی آواز کے اندر ایک شباہت پیدا ہوتی ہے جو شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ کے اندر ہوتی ہے، اسی طرح سے کوئی حالت قیام میں ہے، کوئی حالت قعود میں ہے، کوئی حالت قنوت میں ہے، کوئی حالت سجدہ میں ہے، کوئی حالت رکوع میں ہے۔ جس طرح سے پروردگار عالم ان اصحاب پیامبر کا تذکرہ کرتا ہے سورہ فتح کی آخری آیت میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا۔ کتنا پیارا جملہ ہے، تم انہیں دیکھو گے حالت رکوع میں، سجدن حالت سجدہ میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ خدا سے طلب کرتے ہیں اس کی مرضی کو، اس کی رضوان کو۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ہم تو اس کی مثال توریت اور انجیل میں دی ہے۔ اور کس قدر جامع انتخاب تھا سید الشہداء کا کربلا کے میدان کے سپاہیوں کے لیے۔ خواہ وہ مرد حضرات تھے، حبیب ابن مظاہر جیسے، بریر جیسے، مسلم جیسے، سید الشہداء نے ان میں سے بہت سو کو یاد کیا ہے۔ عصر عاشور جب ابا عبداللہ الحسین نکلے ہیں خیموں سے تو آواز دی ہے یا اصحاب الصفا و یا فرسان الحیاجا۔ اس کے بعد امام نے نام لینا شروع کیے، اور اس کے بعد فرمایا قوموا عن نومتکم وادفعوا عن حرم الرسول، اپنی نیند سے اٹھو اے میرے دلیرو، حرم رسول کا دفاع کرو۔ اور اسی طرح سے وہ باعظمت خواتین
جنہوں نے اس امتحان کو آگے بڑھانا ہے اور کمال تک پہنچانا ہے. بسا اوقات اب یہ شاید میرے سننے والوں میں سے کسی کو لگے کہ یہ استحسان چل رہا ہے، لیکن مجھے کبھی کبھی ذاتی طور پر یہ کوئی عالمانہ رائے نہیں ہے، یہ صرف ایک اہل بیت کے عزادار ہونے کے ناطے ایک خیال کا بسا اوقات میرے ذہن میں آتا ہے کہ جس طرح سے جناب ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام جناب ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ کر چلے گئے، وہ تو پیلسٹائن واپس چلے گئے تھے نا، اور حضرت ہاجرہ کا امتحان اس کمسن اسماعیل علیہ وعلی نبینا افضل الصلاۃ والسلام کے ساتھ شروع ہوا. کچھ اسی طرح کی شباہت عجیب سی آتی ہے، البتہ یہاں بہت شدت ہے امتحان کے اندر، اس امتحان کو اس کے ساتھ ملایا نہیں جا سکتا. میں نے تو پہلے ہی بارہا امام حسن مجتبیٰ کا جملہ دوران مجالس بیان کیا، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ حسین، تمہارے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے. ابا عبداللہ کے اس قیام کو، ابا عبداللہ کے اس امتحان کو آپ کسی چیز کے ساتھ نہیں ملا سکتے، کسی دن کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا اس دن کو. لیکن امتحان جس طرح سے سرزمین مکہ پر، سرزمین حجاز پر جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہ کا شروع ہوا، اور میں نے کل اشارہ کیا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 کی طرف، جو پہلے ابراہیم خلیل الرحمن علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی، اور پھر سرور کائنات حبیب الہ العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اس آیہ کریمہ کی آیت نمبر 37 آف سورہ ابراہیم کی تلاوت کی، جب سید الشہداء کو ایک قنداق کے اندر لپیٹ کر ختم المرسلین کے ہاتھوں پر دیا گیا. اب ان خواتین کی عظمت کے بارے میں سوچئے. میں کچھ جملے ان خواتین کے لیے کہوں. جامعیت امتحان کربلا ان خواتین اور بچوں کے دم سے بھی تھا. ان خواتین میں بہت ساری خواتین ناز پرور تھیں. ناز پرور. اب آہستہ آہستہ ہمارے ہاں اردو کا مزاج ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ انسان بعض اوقات ایک لفظ اردو ہی کا بیان کرتا ہے، اور جب سننے والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی اس کا مطلب سمجھ میں آیا، تو بسا اوقات اگر مجالس فزیکل ہوتی ہیں تو بچیاں کہہ بھی دیتی ہیں کہ نہیں سمجھ میں آیا. جیسے کل رات میں نے ایک لفظ استعمال کیا ممبر سے، حملہ آور بلوائی، جنہوں نے خلیفہ ثالث کے گھر پر حملہ کیا. تو میں نے مجمع سے پوچھا آپ کو حملہ آور بلوائیوں کا مطلب سمجھ میں آیا؟ تو جو بچیاں بیٹھی تھیں ان میں سے بعض نے نفی میں سر ہلا دیا کہ نہیں سمجھ میں آیا. تو میں نے کہا ہم اردو کا ترجمہ کہاں سے لائیں؟ ناز پرور. ناز پرور یعنی وہ خواتین جو معاشرے کے اندر ایک سوشل سٹیٹس رکھنے کی وجہ سے بہت ناز نعمت کے ساتھ اور بڑے پروٹوکول اور احترام کے ساتھ انہیں بڑا کیا گیا ہے. اب میرے پاس دامن وقت میں اس مختصر سی گفتگو کی گنجائش نہیں ہے کہ میں بیان کروں ان میں سے کتنی خواتین ایسی تھیں جو اپنی ذاتی کنیزوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں آئیں. تاریخ نے نقل کیے ہیں یہ جملے. ہم اگر تاریخ کی مفصل کتابوں کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسے جملے ملتے ہیں کہ مثلا فلاں مخدرہ جب میدان کربلا میں آئے تو ان کے ساتھ ان کی ذاتی کنیز تھی. یہ ناز پرور ہیں. اب مجھے نہیں پتا میں اس سے زیادہ اس لفظ کی کیسے تشریح کروں. یہ بڑے لاڈ اور بڑے احترام کے ساتھ کربلا کے میدان میں لائی گئی. یہ بنو ہاشم کی خواتین ہیں. ان میں ایک نام جو ملتا ہے وہ رباب بنت امراء القیس، سید الشہداء کی زوجہ. اور کیسی زوجہ! کتاب کا نام دانش نامہ امام حسین، تقریباً 14 یا 13 جلدوں پر مشتمل. آقا محمد یہ شہری کی یہ ایک ٹیم ورک ہے، اور کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے کہ یہ 10 سال کی محنت ہے ایک ٹیم کی.
اس کی جلد اول میں دانش نامہ امام حسین میں جناب رباب کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ ابا عبداللہ الحسین کی زوجہ تھیں جو امراء القیس بن ادا کی صاحبزادی تھی. اور پھر تاریخوں میں اس کی جزیات کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ شام کے ایک مسیحی خاندان کا فرد تھا. خلیفہ ثانی کے زمانے میں جو ہے وہ مسلمان ہوا، اور اس کے بعد پھر کچھ چیزیں انہوں نے ان کے فیملی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے نقل کیے ہیں، اور کہا کہ یہ اس قدر ناز پرور تھیں کہ سید الشہداء نے ان کے حق میں ان کی خاطر ایک شعر کہا ہے جس کا ترجمہ بھی موجود ہے کہ بے جان سوگند من سرائے را دوست دارم. یعنی مفہوم کچھ اس طرح سے اب عبداللہ کے کلام کا کہ میں اس گھر کو پسند کرتا ہوں جہاں رباب اور سکینہ ہے. اور پھر اس کے بعد یعنی بعض جملوں کو جنہیں سید الشہداء سے نسبت دی جاتی ہے کہ میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا جہاں پر رباب اور سکینہ نہ ہوں. یہ آپ خود سوچئے، ایک ناز و نعام میں پلے ہوئے باپ کے گھر سے آئی ہوئی ایک بیٹی ہے. اس نے، میں نے شروع کی گفتگو کے اندر جناب زینب کبریٰ کے احوال کی طرف اشارہ کیا تھا. اس مخدرہ نے، انہوں نے اپنی زندگی کے ابتدائی ایام میں وہ امتحانات نہیں دیکھے جو جناب زینب کبریٰ نے دیکھے. حسب و نسب تو جناب زینب کبریٰ کا کسی اور سے ملانا ہی ابس ہے، لیکن کیسا صبر دکھایا. کس ناز سے لے کر آئے ہوں گے سید الشہداء اس زوجہ کو کربلا کے میدان تک، کیونکہ گود میں ایک شیر خوار بچہ ہے. اب کچھ جملے ہیں، یہ جملے میں نے مقتل میں کبھی نہیں پڑھے، میرے پاس ان کا کوئی تاریخی مدرک، کوئی ماخذ نہیں ہے، لیکن ہماری ایک استاد بزرگوار تھی، وہ یہ جملے بسا اوقات 6 محرم کی مجلس میں نقل کیا کرتی تھی کہ راستے میں جب کبھی عراق کی گرمی کی شدت کو محسوس کرتے تھے ابا عبداللہ تو جناب علی اکبر سے کہتے تھے کپڑے کو کسی گیگ کو گیلا کرو اور رباب کی اماری پہ ڈال دو. بہت چھوٹا ہے علی اصغر، اور امتحان کتنا بڑا تھا. اور کمال کیا ہے، کمال امتحان کے بعد دکھایا جانے والا وہ صبر ہے جو اس معظمہ نے دکھایا، جو اس مخدرہ نے دکھایا، جس کی مثال تاریخ بشریت کہاں سے لے کر آئے گی. کہا کہ یہ سید الشہداء کے 2 بچوں کی ماں تھی، جناب سکینہ اور عبداللہ رضی، جو حسین کے ہاتھوں پر آخری لمحات میں ابا عبداللہ کے ہاتھوں پر موجود تھے. اور پھر کربلا کی ابھی اتفاق ہے، میں نے آغا کاظم قزوینی کی کتاب زینب کبریٰ میں کچھ روایتیں دیکھی اور اس میں انہوں نے بہرحال آل سبتین کا ریفرنس دیا تھا. میں نے آل سبتین کو بھی چیک کیا تو اس میں ایک اور خاتون کا تذکرہ بھی ملتا ہے جو بالکل خالی ہاتھ واپس گئی ہیں، اور وہ زوجہ مسلم تھی. اس سے پہلے میں نے جو منابع یا جو کتابیں پڑھی تھیں اس کے مطابق جناب زوجہ مسلم جب واپس گئی ہیں تو ان کی ایک صاحبزادی ان کے ساتھ تھیں، عاتقہ یا حمیدہ نام نقل کیا ہے مختلف مقاتل نے. البتہ کاظم قزوینی نے جو اپنی کتاب زینب کبریٰ اس میں کہا کہ ان کی بچی شام غریبہ کی سراسیمگی میں جب خیموں کو آگ لگی ہے تو وہ بچی گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو کر دنیا سے چلی گئی. ابھی اس روایت سے قطع نظر میں اس شہزادی کے بارے میں کبھی سوچی ہوں جب کربلا کے میدان میں گئی ہوں گی تو گود میں اصغر جیسا بچہ بھی تھا اور رونق پہلو سکینہ بھی تھی، لیکن جب واپس آئی ہوں گی. آغا علی شہری نے اس کتاب کے اندر کہا، اور اس کے علاوہ ہمارے مقاتل نویسوں نے لکھا کہ جب واپس آئی ہیں کربلا سے
تو انہوں نے سید سجاد سے، امام سجاد سے تقاضا کیا کہ بیٹا میں چاہتی ہوں تمہارے بابا کی قبر پر رہوں۔ 1 سال بیتوتا کیا ہے قبر ابا عبداللہ پر، یعنی 1 سال ٹائم پیریڈ کو سپینڈ کیا ہے قبر امام حسین پر۔ یہ اس زمانے کی قبر ہے جہاں آج کی طرح سہولیات نہیں تھی عزیزہ نے من، بارگاہ اور قبہ نہیں تھا، آج والے آج کی کربلا کو ذہن میں رکھ کے مت سوچیں انہوں نے 1 سال اس کربلا پر کے میدان میں کس طرح سے گزارا ہوگا، کہ جب کہ نہ کوئی سائبان ہے اس کربلا میں، نہ ہی کوئی بارگاہ ہے، نہ ہی کوئی قبہ ہے۔ میں آج سید الشہداء کو ان کے اس فرزند کا واسطہ دوں جو اس تمام تر کمسنی کے باوجود باب الحوائج کہلایا، وہ کہ جس کی شہادت کے بعد آغائے فاطمی میاں نے روضہ استاد میں ایک جملہ نقل کیا، اور البتہ آغائے حسین اندلیب حمدانی نے بھی اپنی کتاب ثار اللہ میں اس جملے کو نقل کیا، دا حسین چھوڑ دو، صبر چاہیے تھا قلب نازنین ابا عبداللہ کو، اور کیوں نہ چاہیے ہوتا جب حسین اپنے ہاتھوں پر لے کر گئے ہیں علی اصغر کو، اور روایت اور مقاتل کے الفاظ ہیں تلذی کی کیفیت میں تھے علی اصغر حسین کے ہاتھوں پر۔ عزیزہ نے من، تلذی مچھلی کی ایک خاص کیفیت کو کہا جاتا ہے۔ مچھلی کو جب پہلے پانی سے نکالا جاتا ہے تو مچھلی زمین پر خوب اچھلتی ہے، پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ اس کے اندر اچھلنے کی ہمت اور طاقت ختم ہو جاتی ہے اور وہ صرف دائیں اور بائیں کروٹیں بدلتی ہے۔ تیسرا موقع آتا ہے جب اس میں کروٹیں بدلنے کی بھی ہمت ختم ہو جاتی ہے تو صرف منہ کو بند کرتی ہے اور کھولتی اور بند کرتی۔ اور اب مچھلی کی اس کیفیت کو تلذی کہتے ہیں۔ حسین کے ہاتھوں پر علی اصغر تلذی کی کیفیت میں، حسین کے ہاتھوں پر علی اصغر کبھی منہ کو کھولتے ہیں کبھی بند کرتے ہیں، اور حسین اس عالم میں لے کر آئے کربلا کے میدان میں۔ اور باب منبر نے ایک جملہ نقل کیا ہے کہ جب خیمے سے لے کر نکلے ہیں وہ حسین رباب کے 6 ماہے کو، تو حسین نے گرمی کی شدت کو محسوس کیا، اپنی ابا کے دامن کو حسین مظلوم نے اس بچے کے چہرے پر ڈال دیا۔ فوج اشیاء سمجھی حسین مصالحت کے لیے قرآن لے آئے، اور جب کربلا کی جب فوج اشیاء کے سامنے ابا کا دامن ہٹایا اور پوچھا ایھا الناس، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں صاحب اولاد تو ہوگا؟ یہ وہ موقع تھا جب فوج اشیاء میں جو صاحبان اولاد تھے وہ منہ پھیر کے رونے لگے۔ عمر سعد ملعون نے حرملہ بن کاہل اسدی کو اشارہ کیا، اقطع کلام الحسین، حسین کی بات کو کاٹ دے، حسین کو بات مکمل نہ کرنے دے۔ اور اس کے بعد اس لعین نے وہ تیر، وہ شعبہ تیر، اب میں کس زبان سے کہوں، یہ وہ تیر تھا جو عرب گھوڑے کی گردن توڑنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، ایسے شعبہ تیر نکالا، انقلب الصبی علی ید الحسین، بچہ حسین کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم من الاذن الی الاذن کے الفاظ کس طرح سے تاریخوں میں نقل ہیں۔ سید الشہداء اس بچے کو لے کر واپس آئے، خیمہ ام رباب تک جانا چاہتے ہیں، حسین ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، پھر سوچتے ہیں ماں کیسے دیکھے گی، قدم پیچھے ہٹاتے ہیں، قدم بڑھاتے ہیں، قدم ہٹاتے ہیں، حتیٰ سید الشہداء نے پشت خیام پر لے جا کر ایک ننھی سی قبر کھود دی۔ تم کو اس پر کیا خبر، تیرے ستم کھانے کے بعد شاہ کتنی دیر روئے تم کو دفنانے کے بعد۔ اور قبر علی اصغر کو بنا کر سید الشہداء کھڑے ہو گئے۔ ہمارا سلام ہو اس امام مظلوم پر، مولا اس شہید کی شہادت نے آپ کے قلب نازنین کو کس طرح سے تڑپایا ہوگا۔ بس ہمارا سلام ہو اس ماں پر کہ جس نے جب ایک آخری جملہ رجلکم اللہ، جب 11 محرم کی ظہر میں سروں کی گنتی شروع ہوئی ہے تو کسی لعین نے عمر سعد سے کہا ایک سر کم ہے۔ یہ وہ اس بچے کا سر ہی سروں میں نہیں ہے جسے حسین آخری مرتبہ اپنے ہاتھوں پر لائے تھے۔ قلب نازنین مادر تڑپ کے رہ گیا، فوج اشکیہ سرزمین کربلا پر پھیل گئی۔
بہت سارے لائنوں نے نیزے زمین کربلا میں گاڑے، جلے ہوئے خیام کی پشت پر ایک لائن نے جب نیزہ گاڑا تو صرف نیزہ تھا، جب نکالا تو علی اصغر کا ننھا سا لاشا اس نیزے کے ساتھ تھا۔ میرا دل کہتا ہے قلب میرا باپ پر کیا صبر کا عالم ہوگا، پروردگارا وہ ماں جس کا صبر اس کمال کا تھا۔ خاندان بنو ہاشم کی عورتیں جس ماں کے بہن سے اٹھا کرتی تھیں، یہ جملہ ڈیڈیکیٹ کروں اپنی مرحومہ والدہ کو، وہ پڑھا کرتی تھی بس اوقات مصائب میں کہ اس بیوی کی بہن سے بنو ہاشم کی عورتیں صبح سحر میں اٹھا کرتی تھی کہ جب سحر کا وقت ہوتا تھا تو آواز دیتی تھی اصغر کہاں ہو، اصغر کہاں ہو، اور ایک اجلے جھولے کی ڈوری ہلا کر آواز دیتی تھی صبح پرندے آشیانوں سے نکلتے ہی شام ڈھلے لوٹ آتے، تم میرے ہاتھوں سے حسین کے ہاتھوں پر ایسے گئے۔ ماں پلٹ کر انتظار کرتی رہی اور کبھی کبھی ایک خون آلود پیراہن چہرے پر ڈال کر آواز دیتی تھی سکینہ، بیٹے تو باپ کو پیارے ہوتے ہیں، بیٹیاں ماؤں کا دم بھرتی ہیں نا، حسین کے پاس تو اب تک سوئیں گے لیے اصغر، تم نے ماں کا پہلو خالی کرتے وقت نہیں سوچا ماں کسے پہلو میں بٹھائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا یا منقلب ينقلبون نسألك اللہ وندعوک بسمک العظیم العظم العزیز الجلیل الاکرم اللہم انی اسألک بحق فاطمة وابیها وبعلها وبنیها وسر المستودع فیها ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگارا تجھے واسطہ اس باب الحوائج کربلا کا، تجھے واسطہ حسین کے اس چشماہے کا، تجھے واسطہ اس عبداللہ رضی کا، پروردگارا تجھے واسطہ اس خون ناحق کا، تجھے واسطہ اس دم مظلوم کا، پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہماری سب سے بڑی حاجت ہمارے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما یا رب الحسین اشفی صدر الحسین بظہور الحجہ۔ پروردگارا ہمارے عزاداران ابو عبداللہ کی جان مال ناموس کی حفاظت فرما، پروردگارہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرما۔ ہماری ایک بہت ہی قابل احترام دوست ذاکر اہل بیت ہے، ان کا پوتا بیمار ہے، تجھے عبداللہ رضی کا واسطہ کم سن بچہ ہے، بہت چھوٹا بچہ ہے، پروردگارہ ہماری اس دوست کی جو سادات کرام سے بھی ہیں، پروردگارہ ان کے اس پوتے کو شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے واقعات و صالحات میں سے قرار دے، ہمیں دنیا میں اہل بیت کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ پروردگارہ اس طفل رضی کے صدقے میں اس اجل جھولے کا واسطہ دے کر دعا کرتی ہیں جتنی مومنین اور مومنات اولاد کی طلبگار ہے، محمد و آل محمد کے صدقے میں ان اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ میرے باپ کی مضطرب ممتا کا کہ جو اس خون آلود پیراہن کو دیکھ کر سکینہ کو یاد کرتی تھی، پروردگارہ وہ مائیں جو اپنی اولاد کی کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، پروردگارہ ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ پروردگارہ ہمارے مرحوم والدین کو، میں اپنے خصوصیت سے اپنے مرحوم والدین کے لیے اور مرحومین مد نظر کے لیے خصوصی طور پر دعا کرتی ہوں پروردگارہ، اور عمومی طور پر جمیع مومنین و مومنات کے ارواح ان کے مرحومین پروردگارہ کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، پروردگارہ ان کی قبروں کو بہشت برزخی کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے، پروردگارہ جن کے والدین زندہ ہیں انہیں عافیت کی نعمت سے مالا مال فرما، اور جن کے دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں پر اپنی رحمت مغفرت اور کرم کی بارش کو نازل فرما۔ پروردگار اس محرم کو ہماری زندگی کا آخری محرم قرار نہ دے، پروردگار اس محرم میں ہمیں ان کاموں سے بچنے کی توفیق دے جو قلب ناظرین سیدہ کو ہم سے رنجور یا ہم سے غمزدہ کر دے۔ پروردگارہ ہماری عزاداریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔